والسماء ذات البروج. چلیے ایکویریس آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو کمنگ ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے وائس کاؤنسلر، اور یہ ایک بہت پازیٹیو کارڈ ہے. یہ کارڈ کہیں اسٹیبلٹی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے، اور جیسے کہ نام کہتا ہے کاؤنسلنگ دینے کی یا پھر کاؤنسلنگ لینے کی بات کرتا ہے، کوئی چیز سیکھنے کی یا پھر کوئی چیز سکھانے کی بات کرتا ہے. اب دیکھیے جنرل ریڈنگ ہے، سچویشن سرکمسٹانسز سب کے لیے ڈیفر کریں گے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایکسپیرینشل انسان سے صلاح لے رہے ہیں، ایڈوائس لے رہے ہیں، اور آپ کو وہ ایڈوائس مل بھی رہی ہے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے اگین کسی کو آپ ایڈوائس صلاح دے رہے ہیں، اور کہیں ہائر اتھارٹیز کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن سکتا ہے، یا کسی بڑی آرگنائزیشن سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور اوور آل کے لیے پھر سے میں کہوں گی ایک اسٹیبلٹی سیکیورٹی رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. کچھ کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت فکسیٹڈ، بہت ریجڈ کسی چیز کو لے کر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں نا ہم لکیر کے فقیر ہو رہے ہیں. آپ بالکل بھی کسی بھی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل بھی کسی چیز کے لیے ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور کچھ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروفیشنل فرینڈ میں یا پرسنل فرینڈ میں کوئی انسان ہیں جن کی ایسی انرجیز ہیں جو کافی ریجڈ ہو رہے ہیں، اپنے ہی طریقے سے چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس ویک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے سے آپ چیزوں کو زیادہ کریں گے. آپ کسی بھی طریقے کا رسک نہیں لینا چاہیں گے، آپ کسی بھی طریقے کا چانس نہیں لینا چاہیں گے. بہت سیف سیکیور ہو کر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایک سیکیورٹی، ایک سیفٹی آپ محسوس کر رہے ہیں. اوور آل کے لیے دیکھیے دس از اے گڈ کارڈ. تو چیزیں ٹھیک ٹھاک رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اور انرجیز اسی کے ہی اراؤنڈ رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ وائس کاؤنسلر کہیں یونیورس یا جن بھی گاڈ کو آپ مانتے ہیں ان سے بھی کسی طریقے کی ایڈوائس، کسی طریقے کی گائیڈنس ملنے کی بات کرتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم خود سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر سے میں کہوں گی جن گاڈ کو ہم مانتے ہیں ان سے ہی من بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سائن دو، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کریں. تو ان کی طرف سے ہی کوئی سائن آپ کو مل سکتا ہے، کوئی گائیڈنس آپ کو مل سکتی ہے، یا پھر آپ کسی ریلیجس اسپریچول ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کر رہے ہیں، یا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑے کوئی اتھارٹیٹیو فگر ہیں. اور دیکھیے بڑے اتھارٹیٹیو فگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اولڈ ہیں. جیسے کہ کئی باری بڑے ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی ان کو سمجھ ہوتی ہے، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور لٹرلی کچھ کے لیے بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں گھر میں یا آفس میں، کوئی بڑا ہی ایکسپیرینشل، اور جسے بولتے ہیں نا کہ ایک اصول وادی انسان، جو اصولوں پہ چلنے والے انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایسے انسان ہیں جن سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے مرکوری گرہ کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل شیڈز آف گرین اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا ویڈنسڈے. تو یہ تھا ایکویریس آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل. اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کیا، کتنا آپ کنیکٹ کر پائے. برج دلو جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو آپ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، اپنے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور جو ہے اس کی جو تاریخیں ہیں وہ ہیں جی اس ہفتے کی 7 اکتوبر سے ہم اسے شروع کریں گے، اور 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اور جو ہے جی ایکویرینس 7th 8th 9th تو ایک اوکے ڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے. 10th اور 11th تھوڑی اپ ڈاؤن کر سکتی ہیں، تو پہلے سے دعا اور دوا یعنی صدقہ کر لینا تاکہ یہ چیزیں تنگی نہ کریں. 12th بھی ٹھیک ہے، 13th اکتوبر بھی ٹھیک ہے، 14th اکتوبر بھی ٹھیک ہے، 15th اکتوبر بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان تاریخوں میں کوئی فائنینشیل مسئلہ آپ کی فیور میں ریزالو ہو جائے، یا کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ خبر میرے ایکویرینس کو مل جائے. اس کا بھی امکان جو ہے یہاں پہ موجود ہے.
اس کے علاوہ جب میں ستارے کی پوزیشن دیکھتی ہوں یہاں پہ تو وہ بھی ذرا ڈسٹرب ہے آپ کے ڈومیسٹک ایریا کے اندر جو ہے ایکویرینس، کیونکہ جو ہے ڈومیسٹک ایریا میں آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے، اپنا صدقہ دے کے کرنا ہے، سسرال ہے، خاندانی تعلقات ہیں، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ نے کسی بھی پنچایت کا فریق نہیں بننا، کسی بھی کنٹروورشل ٹاپک میں آپ نے اپنی ٹانگ یا بازو نہیں پھنسانا، ورنہ ان دی اینڈ سارا ملبہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت زیادہ احتیاط رکھیے گا۔ اس کے بعد ستارہ جو بلیسنگ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے بچوں کے معاملات میں، ایکویرینس ہو سکتا ہے بچوں کی خوشی ملے یا بچوں کے دنیاوی معاملات میں اللہ پاک آپ کو سرخرو کریں، یا ایکویرینس آپ کے رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک آپ کے لیے ہو سکتا ہے جو آگے جا کے آپ کا سول میٹ بھی بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک امکان موجود ہے کہ آپ کی لو لائف میں کوئی دھماکے دار انٹری جو ہے اس کی پاسبلٹی ہو رہی ہے، یا جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی جو ستارہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہوا آپ کے لیے نظر آ رہا ہے۔ باقی جو میں یہاں دیکھتی ہوں جو وارننگ ایریا ہے ایک اور ایکویرینس، کہ جو میرے ایکویرینس ملازمت میں ہیں آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے ملازمت والے ایریا کے اندر، آپ کو اس میں بہت کیئرفل رہنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو یہاں پہ پریشان نہ کرے۔ اسی طرح ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، پلیز اپنی ہیلتھ کے لیے آپ نے کوئی غفلت نہیں کرنی ہے، اور جاب ایریا میں اپنی ایروگنس اگر آنے لگے کنٹرول کرنی ہے۔ اب کس قسم کا مسئلہ ٹریگر ہو سکتا ہے یہ تو رب کو پڑتا ہے، مگر 4 نومبر تک کیلنڈر پہ مارک کر دیجئے کہ مجھے برداشت کرنا ہے نان سینس، چاہے وہ باسز کا ہے، چاہے وہ کولیگز کا ہے، یا وہ ماتحت سٹاف کا ہے، تو مجھے اس کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں، تو جی آگے چل کے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کہ جو آپ کو میں تھوڑا سا پہلے میں ایکویرینس بہت وارننگ دے رہی تھی، میں اپنے ایکویرینس اسٹوڈنٹس کو بہت وارننگ دیتی بھی آئی ہوں، بار بار یہ کہتی آئی ہوں کسی مقدمے میں نہیں پھنسنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے وہاں 2 ستاروں نے قدم رکھا، ایک نے 23 سپٹمبر، دوسرے نے رکھا 27 سپٹمبر۔ یہ دونوں مل کے ان معاملات کو یہاں پہ آپ کے لیے بہتر کر رہے ہیں، یعنی آپ کے معاملات کو آپ کے جو ہے بہتر کریں گے۔ میرے جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، اگر میرے ایکویرین اسٹوڈنٹ کسی قسم کا بھی کوئی پیپر ورک سے جڑا ہوا کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ویزا ہے، کسی کورٹ کچہری سے جڑا ہوا کام ہے، کوئی سرکاری کام ہے، اس وقت یہ 2 ستارے آپ کی مدد کریں گے۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے میرے اسٹوڈنٹس کی مدد کریں گے، انٹرنیشنل ٹریولنگ کے راستے یہ کلیئر کر رہے ہیں۔ وہ جیسے برف والی مشینیں آتی ہیں نا، وہ برف ہٹاتی ہیں اور راستے بناتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے لیے مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ 23 اکتوبر کو ایک اور ستارہ آتا ہے جو آپ کے لیے آسانی کرتا ہے آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر، وہاں پہ آپ کے لیے مدد کرتا ہے، آپ کا کیریئر ہاؤس بہتر بناتا ہے، آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو میرے ایکویرین بزنس میں ہیں ان کے لیے مدد کرے گا، ان کے لیے اپرچونیٹیز مواقع فراہم کرے گا، ان کے کریئر میں جان پڑے گی، چیزیں نئی آگے چلیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اللہ پاک جو میرے ذاتی کاروبار میں مصروف ہیں لوگ، ان کی کامیابی کے راستے یہ ستارہ بنائے۔ 23 سپٹمبر سے اپنے کام پہ تو یہ لگ چکا ہے، اب زمین پہ اس کی کن آپ کے لیے کاروبار میں ریلیف دے، اس کی دعا آپ نے اپنے لیے جاری رکھنی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینس کے ستاروں کے حال۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے پہ، پائسز یعنی کہ برج ہوت۔
اردو میں جن کے نام دال سے انگلش